آج پروگرام میں ہم بات کریں گے امریکہ میں ہونے والے صدارتی انتخابات کے حوالے سے 2020 پریزیڈنشل الیکشن جو ہے اس کا آغاز باقاعدہ طور پر ہو چکا ہے. پولنگ کا عمل سٹارٹ ہو چکا ہے. پری پولنگ بھی ہم نے دیکھی, اس کی بھی انفارمیشن منتقل ہے کہ جی پری پولنگ بھی ہو رہی ہے اور ہو چکی ہے. اب باقاعدہ پولنگ کا عمل جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے. امریکہ میں جو منصب ہے صدر کی کرسی کا وہ کس کے پاس جائے گا؟ ڈونلڈ ٹرمپ اس پر دوبارہ ہوں گے یا اب جو بائیڈن جو ڈیموکریٹس کے امیدوار ہیں وہ آ کے اس منصب کو سنبھالیں گے؟ صورتحال کس جانب بڑھ رہی ہے؟ امریکی عوام ڈونلڈ ٹرمپ سے کتنی خوش ہے, کتنی ناخوش ہے؟ جو بائیڈن پرانے پولیٹیشین ہیں 1970 سے غالباً جو ہے وہ سیاست کر رہے ہیں اور ایک اچھی گرپ رکھتے ہیں. ڈونلڈ ٹرمپ کو لے کر بہت ساری آراء سامنے آ رہی ہیں. بہت سارے لوگ ڈونلڈ ٹرمپ کو ناپسند کرتے ہیں, لیکن وہیں پہ بہت سارے ایسے لوگ بھی چھپے بیٹھے ہیں جو ڈونلڈ ٹرمپ کو شاید پبلکلی اتنا زیادہ پسند نہیں کرتے, لیکن ان کی پالیسیز اور انہوں نے جو ڈیولپمنٹس ابھی تک کی ہیں اس کو لے کر کافی ان سے خوش دکھائی دیتے ہیں. انٹرنیشنل سارا جو منظرنامہ ہے وہ کیا ہوگا؟ جو ڈپلومیٹک فرنٹ ہے امریکہ کا وہ کیا ہوگا؟ پاکستان سے تعلقات کیسے ہوں گے؟ کون سی گورنمنٹ زیادہ اچھے تعلقات استوار رکھنے کی جو ہے وہ مجاز ہو سکتی ہے؟ ان ساری چیزوں پر بات کریں گے. اس حوالے سے میں تو آج بہت ہی سینئر لوگوں نے پروگرام میں جوائن کیا ہے. میرے ساتھ پروگرام میں موجود ہیں عادل نجم صاحب, یہ میں جوائن کریں بوسٹن سے, اور ان کے ساتھ فیض رحمان سے میں جوائن کریں واشنگٹن ڈی سی سے. گفتگو کا آغاز آپ سے کروں گا عادل نجم صاحب. سر ویلکم ٹو دا شو. فرسٹ آف آل سوال میرا آپ سے سر پہلا یہ ہے, اور بڑا ہی ایک عام بندے والا سوال ہے, کیونکہ یہاں پہ پاکستان میں جو ہمارے لوگ دیکھ رہے ہیں وہ اس کو آسان لفظوں میں جاننا چاہتے ہیں. یہ بتائیے کہ کیا آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ کون سا صدر جو ہے وہ امریکی عوام منتخب کرنے جا رہی ہے؟ سب سے پہلے تو یہ بتائیے. جی دیکھیں, اگر مجھے پتا ہوتا ہے تو میں آپ کو بھی اور باقی دنیا کو بھی بتا دیتا, پھر الیکشن کی ضرورت نہیں ہوتی, مجھ سے پوچھ لیتے. لیکن سچی بات یہ ہے کہ الیکشن کا نتیجہ جب آئے گا تبھی آئے گا. میرے خیال میں آج رات کو ہمیں اندازہ ہو جائے گا اور اگلے 2-3 دن میں وہ جو ہے تصدیق ہو جائے گی, جیسے ہمیشہ ہوتی ہے. لیکن امریکن الیکشن ہمیشہ جو ہے وہ بڑا کلوز ہوتا ہے. کچھ تو اس لیے کلوز ہوتا ہے کہ پارٹیز دو جو ہیں وہ تقریباً برابر کی ہیں. دوسرا یہ ہے کہ ان کا الیکٹرل سسٹم ایسا ہے جو اسٹیٹس کا کہ وہ بیسکلی کنٹری جو ہے وہ اس پہ ڈیوائیڈڈ ہوتی ہے. لیکن اگر ہم یہ دیکھیں کہ اس وقت نمبر کیا کہتے ہیں, اس وقت پول کیا کہتے ہیں, اس وقت اندازے کیا کہتے ہیں, تو اس میں تو یہ لگتا ہے کہ دس از بائیڈنز ٹو لوز, کہ اس وقت بائیڈن صاحب کو جو ہے وہ عموماً جو ہے وہ کوئی 7-1% کی لیڈ ہے, جو ایک بڑی لیڈ سمجھی جاتی ہے نیشنل میں. لیکن فیصلہ تو ہونا ہے اسٹیٹ لیول پہ. اور دوسری بات یہ یاد رکھے کہ پچھلی بار 2016 میں بالکل تو نہیں, لیکن کچھ ایسی ہی صورتحال تھی ہلری کلنٹن کے ساتھ, جب لگتا یہ تھا کہ وہ آگے, تو سرپرائز ہو سکتی ہے. لیکن اس وقت میرے خیال میں دی الیکشن از بائیڈنز ٹو لوز. حالانکہ بائیڈن صاحب کوئی بہت تگڑے کینڈیڈیٹ نہیں ہے. ایک جو اس میں انٹرسٹنگ بات ہے وہ یہ ہے کہ 100 ملین تقریباً 100 ملین جو ووٹ ہیں وہ پڑ چکے, ایبسنٹی بیلٹ یا میل ان بیلٹ. 100 ملین ووٹ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پچھلی الیکشن میں جو ٹوٹل ووٹ پڑے پریزیڈنشل وہ تھے 136 ملین. اس بار اگر آپ کو ایک تو نظر یہ آ گیا کہ ووٹ زیادہ پڑیں گے. جب ووٹ زیادہ پڑتے ہیں تو عموماً رائے یہ ہوتی ہے, انڈرسٹینڈنگ یہ ہوتی ہے کہ جو چیلنجر ہے اس کو فائدہ ہوگا. اگر 150 ملین ووٹ بھی پڑے پریزیڈنشل الیکشن میں تو اس کا مطلب ہے کہ 2/3 ووٹ پڑ چکے ہیں. سو پہلی چیز, ہمیں میرے خیال میں اتنے زیادہ لوگ آج باہر نظر نہیں آئیں گے, کیونکہ 2/3 ملک تو تقریباً ووٹ ڈال چکا ہے. دوسری بات یہ کہ جو نظر آئیں گے اس میں ہمیں کہیں زیادہ نظر آئیں گے ریپبلکن, کیونکہ جو ارلی ووٹرز ہیں وہ زیادہ جو ہیں وہ نوجوان بھی ہیں اور وہ ڈیموکریٹ بھی ہیں. بیکاز اگین جو مومنٹم ہوتا ہے آف ارلی ووٹنگ وہ ہوتا ہے چیلنجر کا. تو میرے خیال میں فیصلہ ہوگا 2-4 اسٹیٹس کے بیسس پہ, اور آئی ہوپ کہ جو بھی فیصلہ ہو, یہ جیتے یا وہ جیتے, فیصلہ کلیئر ہو. آئی ہوپ کہ ایسا نہ ہو کہ اسٹیٹ اگین ہر اسٹیٹ جو ہے اس میں بڑے کلوز مقابلے ہوں, کیونکہ اس کی وجہ یہ ہوگی, اگر وہ ہوا تو پھر ہوگا یہ کہ جو ملک کی ڈویژن ہے وہ بڑھ جائے گی, کیونکہ جو ہارے گا وہ کہے گا میں یار اصل میں ہارا نہیں ہوں, اور جو جیتا ہے وہ پوری ملک کو ساتھ نہیں لے جا سکے گا. ٹھیک ہے, میں آپ کی طرف دوبارہ آتا ہوں عادل صاحب. فیض صاحب سے میرا سوال ہے. فیض صاحب سر یہ بتائیں کہ اس دفعہ ووٹر ٹرن آؤٹ بہت زیادہ ہے, اس کے پیچھے کون سی محرکات ہیں؟ مطلب پولز یہ کہہ رہے ہیں کہ 65% کے قریب ووٹر ٹرن آؤٹ ایکسپیکٹڈ ہے, جو آج سے پہلے اتنا نہیں ہوا. وجوہات کیا ہیں اس دفعہ امریکیوں کو کیا سوجی کہ وہ کہتے ہیں جی ہم سب نے ووٹ کاسٹ کرنا ہے؟ دیکھیے, اس کا مختصر سا جواب تو یہ ہے کہ امیریکن ووٹر از اے ویری موٹیویٹڈ ووٹر رائٹ ناؤ. لیکن اگر میں تھوڑی سی ایک عادل صاحب کی بات پر جانا چاہتا ہوں, آئی ہوپ آئی didn't hear him correctly. He said it's Biden's to lose this election.
ہاں جی، انہوں نے کہا کہ it's Biden to lose. Is it that's what he wanted to say? He wanted to say کہ جی ٹرمپ جیت رہے ہیں، پھر آ رہے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں عادل صاحب آپ کہ بائیڈن صاحب اس وقت مومنٹم پہ ہیں، لیڈ پہ ہیں، اور اب اگر ہار جیت کا فیصلہ وہ کریں گے ان دا سینس کہ ہی از اہیڈ، اٹ از ہز ٹو لوز ناٹ کہ ہی ول لوز. اچھا اوکے ٹھیک ہے. تو وہ ہاں میں تھوڑا سا چاہتا تھا کہ ناظرین کو تھوڑی سی، مجھے بھی اور ناظرین کو تھینک یو. دیکھیے اس وقت یہ میرا اپنا خیال یہ ہے کہ یہ پرو اینڈ اینٹائی ٹرمپ الیکشن ہے. اس میں بائیڈن کا جو ڈیموکریٹک ٹکٹ ہے وہ اتنا ایکسائٹنگ ٹکٹ نہیں ہے. ہم سب جانتے ہیں کہ بائیڈن صاحب ایک دور میں ضرور بہت ہی ایکسائٹنگ کرزمیٹک لیڈر تھے، لیکن اب ان میں وہ کرزما نہیں ہے، وہ انرجی نہیں ہے، ابھی بھی کچھ چیزیں وہ غلط بول جاتے ہیں. لیکن اس کے باوجود آپ نے دیکھا کہ ان کے گرد ایک بڑا زبردست ایک مجمع، ایک ڈیموکریٹک جو الیکٹوریٹ ہے وہ پلس جو انڈیپینڈنٹ ووٹرز ہیں وہ بھی ان کے گرد جمع ہو رہے ہیں. اچھا اور تو اور خود ود ان دا ریپبلکن پارٹی ایسی موومنٹ ہے، بہت سے لوگوں نے جو بڑے پرانے ریگن ایرا کے ریپبلکنز ہیں انہوں نے بھی ان کو انڈورس کیا ہے. اس کے علاوہ ایکسکیوز می ایک بہت بڑا پروجیکٹ ہے، اس میں ہنڈریڈز آف ملینز آف ڈالرز کی فنڈنگ ہے، دا لنکن پروجیکٹ. ہمارے ناظرین کو معلوم ہونا چاہیے کہ ابراہم لنکن واز اے ریپبلکن پریزیڈنٹ. تو وہ ایک ریپبلکن گروپ ہے جس نے اس کو فنڈ کر کے قائم کیا ہے، اور اس کا مقصد یہ ہے کہ ٹرمپ کو اپوز کیا جائے اور بائیڈن کو سپورٹ کیا جائے کھل کر. تو اس وقت اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ٹرمپ کی شخصیت ہے وہ اتنی ڈیوائزو شخصیت ہے، اور اس کے علاوہ اتنی ایک سمجھیے کہ اتنی انوالونگ اینڈ انگیجنگ شخصیت ہے کہ اس کی وجہ سے ایک عام امریکی ووٹر بہت زیادہ موٹیویٹڈ ہے. وہ چاہتا ہے کہ اس کا یہ ووٹ، اس کا حق استعمال ہو. اچھا انہوں نے صرف اپنے جو بیس ہے اس کو ہی موٹیویٹ نہیں کیا، بلکہ جو ان کے مخالف لوگ ہیں یا جو ان کے مخالف نہیں بھی تھے، مثال کے طور پر بہت سے مسلم کمیونٹی میں بہت سے ایسے لوگ تھے جو ان کو ریپبلکن پارٹی کو ٹریڈیشنلی ہسٹوریکلی ووٹ دیتے آئے ہیں، لیکن ان کے جو بیانات تھے ایک ریپبلکن پریزیڈنٹ کے طور پر مسلمانوں کے بارے میں نہ صرف بیانات بلکہ جو ایکشن مسلم بین کے نام پر انہوں نے لگایا. He didn't call it Muslim ban, the action itself، حالانکہ مسلم بین انہوں نے کئی دفعہ استعمال کیا. اس کے علاوہ میں اس پوائنٹ پہ سر آتا ہوں. ایک اور بڑا اہم آج کل نقطہ ہے، چونکہ امریکی انتخابات ہیں تو اس کا ذکر ہوئے بغیر رہا نہیں جا رہا، وہ ہے جوئش لابی کی انٹرونشن. ٹرمپ ایڈمنسٹریشن نے فیض صاحب اس سارے ٹینیور کے اندر جیوز کو ہمیشہ ہی خیر امریکی بہت قریب رکھتے ہیں، لیکن اس دفعہ جو انیکسیشنز ہیں اسرائیل کی یا جو جوئش لابی ہے، یہودی جتنی لابی ہے، اس کو بڑا انہوں نے قریب رکھا ہے، اور انہوں نے عرب کے ساتھ بھی اس کے بڑے زبردست روابط بنانے میں بڑا انہوں نے رول پلے کیا ہے. جیرڈ کشنر کی اگر ہم بات کریں یا باقی لوگوں کی، تو یہ چیز کتنا ہیلپ آؤٹ کرے گی ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کو اس الیکشنز میں؟ دیکھیے جو صرف ایک گروپ یا لابیز نہیں ہے اس پوری پولیٹیکل پروسیس میں، کئی لابیز کام کرتی ہیں، اور ہر وہ لابی، چونکہ امریکہ ایک سپر پاور ہے، اس کا اثر صرف امریکی معیشت اور امریکی سیاست پر نہیں بلکہ پوری دنیا کی سیاست پر اور پوری دنیا کی معاشرت پر ہوتا ہے. تو ظاہر ہے کہ تمام گروپس جو ہیں وہ کوشش کرتے ہیں کہ اپنا انفلوئنس رکھیں. تو اس میں کوئی شک نہیں کہ جوز کا یہ کہنا کہ وہ کسی ایک پارٹی کے ساتھ ہیں، وہ بھی ہمارے ناظرین کو سمجھنا ہوگا کہ اس وقت جو ڈیموکریٹک پارٹی ہے وہاں جو ایک ٹریڈیشنل جوئش ووٹر ہے وہ ڈیموکریٹک پارٹی کو ووٹ دیتا ہے. لیکن اگین ایک روایتی طور پر ان کی جوز جو ہمارے یہاں پر جو یہودی ووٹرز ہیں وہ دونوں پارٹیز میں وہ شامل رہے ہیں اور کافی ان کا انفلوئنس رہا ہے. اچھا اب یہ کہنا کہ اس میں زیادہ ہے یا اس میں زیادہ ہے، میں نہیں سمجھتا کہ اس سے کوئی ایسا فرق پڑے گا، بلکہ آپ آن دی کانٹرری اگر آپ دیکھیں تو اس وقت جو ان کے مخالفین ہیں اس میں بہت ہی جو نامی گرامی یہاں کے جو جوئش کمیونٹی کے جو لیڈرز ہیں انہوں نے ان کی کھل کے مخالفت کی ہے، بلکہ جو خود ریپبلکن جوئش لیڈرز ہیں جو بعض وہ بھی ان کی مخالفت میں آئے ہیں. تو اٹس اے ویری کمپلیکس گیم. آپ اس کو بائنری میں نہیں دیکھ سکتے کہ بالکل یہ بلیک اینڈ وائٹ، یہ اس سے بہت ہی نوانسڈ ایک وہ. میں سر اگلا پوائنٹ لے جانا چاہ رہا ہوں عادل صاحب کے پاس. عادل صاحب، انوائرمنٹ، ہیلتھ، کووڈ، اکانومی اور وائٹ سپریمیسی، یہ 5 ایسے نقطے ہیں جس کو بنیاد بنا کر آج امریکہ میں میرا خیال ہے انتخابات یا کیمپینز جو اس انتخابات سے پہلے کی گئی ہیں وہ بڑے پرومیننٹ ہیں. یہ بتائیے ان 5 نقطوں کے گرد یہ سارا الیکشن ہونے جا رہا ہے، یا یہ تمام کا تمام الیکشن ٹرمپ اور اینٹی ٹرمپ
होने जा रहा है? बिल्कुल ट्रंप वर्सेस एंटी ट्रंप. देखें ये इलेक्शन जो है ये बाइडेन वर्सेस ट्रंप नहीं है. मेरे ख्याल में फैज का एनालिसिस बिल्कुल 100% करेक्ट है. ये जो है पर्सनालिटी का इलेक्शन है. इसमें दो पार्टीज हैं. इसमें रिपब्लिकन डेमोक्रेट का इलेक्शन भी नहीं है. ये एक पार्टी है जो ट्रंप आवे जो मर्जी कर ले. वो ट्रंप कहते थे ना मैं किसी को गोली मार दूं तो मेरा वोटर फिर भी कहीं नहीं जाएगा. वो सही कहते थे. सो जो ट्रंप का जियाला है उसको आप जो मर्जी कर लें, कोविड के साथ जो मर्जी हो जाए, इजराइल के साथ जो मर्जी हो जाए, वो जियाला है. और दूसरी तरफ जो है वो बाइडेन कैंप नहीं है. दूसरी तरफ वो है जो एंटी ट्रंप है, जो कहता है कुछ भी खड़ा कर दो, खंबा खड़ा कर दो, लेकिन एनीवन बट ट्रंप. तो इन अ वे ये जो कंट्री है इस वक्त इतनी डिवाइडेड है और पर्सनालिटी पे डिवाइड हो गई है पिछले 4 साल में कि इलेक्शन जो है अब जो है ये मसला. आप पहले पूछा करते थे ना कि ये झुकाव इधर है या उधर है. झुकाव कोई नहीं है इस बार. इस बार दराड़ है, बहुत बड़ी दराड़ है मुल्क के बीच में. और एक तरफ एक है, दूसरी तरफ दूसरा है. उसको आप कन्विंस नहीं कर सकते दूसरी की तरफ. देखिए इंटरेस्टिंग चीज ये भी है कि इश्यूज वाइज मैंने अपनी जिंदगी में या तारीख पढ़ने में 100 साल में कोई ऐसा इलेक्शन नहीं देखा जिसमें दो कैंडिडेट्स पॉलिसी पे इतने मुख्तलिफ हों जितना बाइडेन एंड ट्रंप. ये बताएं सर कि अमेरिकी पॉलिसी का प्रेसिडेंट के चेंज होने से कितना फ़र्क पड़ता है? मैं प्रिंसिपल पॉलिसी की बात कर रहा हूँ जो उनकी बहुत महाजों पर हो सकती है. देखिए ज़रा हमें आसान लफ्ज़ों में बताइएगा कितना फ़र्क पड़ता है, क्योंकि हमारे यहाँ ये अंडरस्टैंडिंग है पाकिस्तान में बैठे पाकिस्तानियों की कि जौन सा मर्जी आ जाए सदर जी, अमेरिका की पॉलिसी नहीं बदलती. तो ये किस हद तक बात दुरुस्त है? देखिए एक तरह से सच भी है. जितना मुस्तहकम डेमोक्रेसी होगी उतना कम असर पड़ना चाहिए, क्योंकि देखिए सदर बादशाह तो नहीं होता. तो एक अच्छी वर्किंग डेमोक्रेसी स्टेबल मुल्क में होना ये चाहिए कि पर्सनालिटी से जो है डायरेक्शन में हल्का सा फर्क पड़े लेकिन कोई ड्रामेटिक फर्क ना पड़े. लेकिन ये कोई नॉर्मल मुल्क तो नहीं रहा ना. ये तो डोनाल्ड ट्रंप का मुल्क है. सो डोनाल्ड ट्रंप तो जो है वो तो अपने आप को शेर का जंगल का बादशाह समझते हैं. वो अंडा दें बच्चा दें कुछ भी कर सकते हैं. और ये हमने देखा कि वो अपने विम्स पे पॉलिसी को बहुत आगे पीछे भी कर सकते हैं, जैसे मसलन नॉर्थ कोरिया पे उन्होंने किया, जैसे मसलन इजराइल के कैपिटल पे उन्होंने किया, जैसे मसलन सऊदी अरेबिया के साथ जो है जो ताल्लुकात को किया, या जैसे वो ईरान की डील से बाहर निकल आए. तो कहने का मकसद ये है कि अभी भी यकीनन पॉलिसी के जो मेजर डायरेक्शंस हैं वो वैसे ही रहते हैं. ऐसा नहीं है कि मुल्क कैपिटलिस्ट से सोशलिस्ट हो जाए, लेकिन इनकॉन्सिक्वेंशियल नहीं है. सदर जो है अमेरिका का सदर होना कोई मजाक नहीं है. जब अमेरिका का सदर छींक मारता है तो पूरी दुनिया को जुकाम हो जाता है. अच्छा वो आदिल साहब कह रहे हैं जब अमेरिका का सदर छींक मारता है तो पूरी दुनिया को नुकसान जो है उसका हो जाता है. ये बताएं इस छींक से, अब कोरोना का जिक्र जो है वो हम ना करें तो ज़्यादती होगी. 2.25 लाख के करीब अमेरिकी जो है वो अपनी जान से गए इस कोरोना के चक्कर में. डोनाल्ड ट्रंप साहब ने तो पहले कहा कि जी कोरोना क्या ये मजाक है. उसके बाद वो बेचारे कोरोना का खुद शिकार हो गए. ये बताइए कि ये कितना बड़ा फैसला डेंट होगा डोनाल्ड ट्रंप को इस कैंपेन के अंदर, ये 2.25 लाख या से ज़्यादा अमवात का. जी मतलब इस वक्त जो टॉप इशू है एक्चुअली कोविड इसलिए है कि उसकी वजह से कई दूसरे इश्यूज इनके लिए क्रिएट हुए. मिसाल के तौर पे कोविड की वजह से इकॉनमी ख़राब हुई है, स्टॉक मार्केट गिरी है और दूसरे जो सोशल इश्यूज क्रिएट हुए हैं. अच्छा इसके अलावा जो लोकल लेवल पे जो एक डिसकंटेंट है वो सामने आया है. तो कोविड अगर आप देखें तो इसमें मेन इशू वही है. अच्छा और उसकी वजह यह है कि इन्होंने कोविड के बारे में बहुत ही एक नॉन सीरियस इनका एटीट्यूड रहा है. शुरू में इन्होंने उसको होक्स कहा, इनकी फैमिली के मेंबर्स ने बाकायदा होक्स कहा. जो इनके साथ अलाइंड चैनल्स हैं, एंकर्स हैं फॉक्स न्यूज़ के, रश लिम्बॉ एक बहुत बड़ा रेडियो होस्ट है जिसके मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ लिसनर्स हैं. इन सब ने बहुत ही नॉन सीरियस एटीट्यूड की वजह से हुआ ये कि ये फैल गया. आपने देखा कि पाकिस्तान में कम से कम लोग डरे हुए थे तो फिर एक अल्लाह ताला की मेहरबानी भी रही गालिबन, तो उसकी वजह से आपका बहुत ज़्यादा एक इतना नुकसान नहीं हुआ या कम से कम नज़र नहीं आया. लेकिन यहाँ पर जो है एक तो ये कि ट्रांसपेरेंसी ज़्यादा है, इसमें कोई शक नहीं कि ट्रंप का ये कहना है कि चूँकि टेस्ट ज़्यादा हुए हैं, ट्रांसपेरेंसी ज़्यादा है, रिपोर्टिंग अच्छी है, तो आपको ऑलमोस्ट एक्यूरेट नंबर्स आपको सामने आए हैं. लेकिन ये इनकी जो मिस हैंडलिंग है और आज तक देखिए अब इन्होंने फिर अभी जाते जाते भी जो है ये कह दिया कि अगर मैं री इलेक्ट हूँगा तो फॉची को मैं फायर कर सकता हूँ क्योंकि वो सही नहीं है. तो फॉची जो है इस वक्त अमेरिका का डार्लिंग है. वो ही इज़ अ वेरी लाइकेबल पर्सन.
اور اس کی بڑی ایک محتاط اندازے رویے اور انالیسز ہیں. تو اگر آپ ایسی شخصیت کے بارے میں اس قسم کا رویہ رکھتے ہیں تو ظاہر ہے کہ آپ کا ووٹر جو کم از کم جو انڈیپینڈنٹ ووٹر ہے, ایک ماڈریٹ ووٹر ہے, اس پر اثر نہیں پڑے گا. تو ان کو فرق پڑا ہے. اور جیسا کہ آپ نے جو سوال کیا عادل سے, بات وہ بالکل صحیح ہے کہ جو پالیسیز ہیں یہ ہمارے پاس تھوڑا سا مسکنسیپشن ہے پاکستان میں کہ پریزیڈنٹ چینج نہ ہو تو دیکھیے جب یہاں پریزیڈنٹ چینج ہوتا ہے تو تقریباً جو بیوروکریسی ہے وہ کوئی 7-8 لیولز تک جا کے چینج ہوتی ہے. ہمارے پاس تو وزیر اعظم چینج ہوتا ہے نا, سیکرٹری وغیرہ تو وہی گھوم پھر کے وہی آتے ہیں, ایک اٹھا کے دوسرا لگا دیا. لیکن یہاں جو ہیں ڈیپٹی اسسٹنٹ سیکرٹری لیول تک کے, یعنی کوئی 6-7 نیچے لیولز کے لوگ چینج ہوتے ہیں. 70,000 کے قریب بیوروکریسی جو ہے وہ کے ممبرس چینج ہوتے ہیں. تو اس میسو چینج ان پالیسی. ہاں البتہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جس پہ یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی پنگے لینے کی ضرورت نہیں ہے. مثال کے طور پہ فرض کیجیے افغانستان میں بش نے کیا تھا, اوباما نے کہا کہ نہیں یار اٹس اے گڈ پالیسی, لیٹس کنٹینیو ود اٹ, کیونکہ جنرلز ایسا کہہ رہے ہیں. لیکن جو ڈومیسٹک ایشوز ہیں اور ایسے ایشوز جو کہ ان کے کی ایشوز ہوتے ہیں پارٹی کے, اس پر ڈیفینیٹلی بڑی سی چینج آتی ہے, بہت زیادہ چینج آتی ہے. اچھا, میں پوائنٹ سر آپ کا آ گیا. عادل صاحب, کچھ ڈپلومیٹک فرنٹ کی بات کرتے ہیں یو ایس کے اور پاکستان کے, بڑا کامن سا کویشچن ہے, کون سے صدر جو ہے وہ ہمارے لیے بہتر ہے سر؟ کچھ رہنمائی کریں. جی یار, اب آپ کہیں گے کہ میں اپنی بات کانٹراڈکٹ کر رہا ہوں, میں بالکل نہیں کر رہا. فرق پریزیڈنٹ سے پڑے گا لیکن ہمارے پر فرق نہیں پڑے گا. پاکستان کی جو پالیسی ہے میرے خیال میں دونوں میں سے جو بھی آ جائے بیسکلی ایک ہی رہے گی. پاکستان ہائی نہیں ہے امریکن لسٹ پہ اس وقت, پہلے 100 ایشوز میں پاکستان کہیں نہیں آتا. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان جن وجوہات سے امریکہ کی پالیسی میں شامل ہوتا ہے وہ وجوہات اتنی بڑی ہیں کہ اس میں دونوں پارٹیز اور اسٹیبلشمنٹ اور دونوں جو صدور کے کینڈیڈیٹس ہیں وہ ایک ہے. مثلا پاکستان کے حوالے سے ایک تو چیز یہ یاد رکھنی ہے کہ اس وقت بھی اور پچھلے کم از کم 10 سال اور میرے خیال میں اگلے 10 سال جو واشنگٹن ہے وہ خائف ہے پاکستان سے, وہ ٹرسٹ نہیں کرتا. پاکستان بھی امریکہ کو ٹرسٹ نہیں کرتا, یہ میوچول ہے. دوسری چیز یہ کہ پاکستان کا سب سے بڑا جو انٹرسٹ آتا ہے امریکہ میں وہ آتا ہے اس وقت افغانستان کے حوالے سے. افغانستان پہ دونوں کا طریقہ واردات فرق ہے لیکن بیسک انٹرسٹ ایک ہی ہے. جو اگر بائیڈن صاحب آ جاتے ہیں تو ان کی بھی کوشش ہوگی کہ وہ نکلیں وہاں کسی طرح سے افغانستان سے نکلیں. ٹرمپ صاحب کی بھی یہی کوشش ہے. اگین طریقہ واردات ان کا سٹائل فرق ہوگا لیکن پالیسی گول ایک ہی ہے. دوسرا جو بڑا انٹرسٹ آتا ہے امریکہ کا پاکستان کے حوالے سے جو آتا رہے گا وہ ہے چین کے حوالے سے. اور چین اور امریکہ کی جو اب تعلقات ہیں وہ دو بڑی طاقتیں ہیں, ایک ابھرتی ہوئی ہے, ایک جو ہے وہ اسٹیگننٹ ہے یا شاید غروب میں ہے. تو وہ تو ہاتھی تو لڑیں گے اور اس ہاتھی کے لڑنے میں امریکہ آپ کو کہے گا کہ یار تم ہماری طرف زیادہ جھکاؤ کر لو. میرے خیال میں جو مرضی آ جائے یہ والی کشمکش رہے گی. میرے خیال میں پاکستان کا موقف بڑا کلیئر ہونا چاہیے کہ پاکستان از اونلی فار پاکستان. ٹھیک ہے, نہ ہم کوئی چین کے بڑے دوست ہیں نہ ہم کوئی امریکہ کے بڑے سگے ہیں, ہمارا انٹرسٹ پاکستان ہونا چاہیے. اور دوسری جو چیز ہے جو اہم ہے جو آپ کا سوال ہو سکتا ہے وہ یہ کہ وہ ہے بھارت کے حوالے سے میری نظر میں اگلے 20 سال تک جو مرضی صدر آ جائے امریکہ کا جھکاؤ انکریزنگلی بھارت کی طرف ہوگا. اس لیے نہیں کہ کاملا ہیرس جو ہیں اگر وہ وائس پریزیڈنٹ بن گئی تو کچھ ایسا ہو جائے گا ویسا یا کچھ نہیں ہوگا. وجہ یہ ہے کہ بھارت جو ہے وہ ایک بڑا ملک ہے اور اس ریجن میں ہے جہاں اس کی چین سے کشیدگی ہے. سو دشمن کا دشمن دوست. اس حوالے سے بھارت اور امریکہ کی کلوزنس جو ہے وہ میرے خیال میں اب ایک اسٹرکچرل بن گئی ہے ایٹ لیسٹ فار دا فورسیبل فیوچر. کہنے کا مقصد یہ کہ یہ 3 چیزیں ہوں گی جس سے پاکستان اور جس کا سایہ ہوگا پاکستان امریکہ تعلقات پہ. پریزیڈنٹ کی تبدیلی سے فرق نہیں پڑے گا. دونوں جو ہیں وہ ہمیں اگنور بھی نہیں کر سکیں گے. بائیڈن صاحب کی پاکستان کی ہسٹری بہت پرانی, ان سے آپ بات کریں وہ آپ کو سیالکوٹ کے دورے بھی ہیں پاکستان کے. میں اس کو کنٹینیو کرتا ہوں. فیض صاحب میں آپ سے سر یہ جاننا چاہتا ہوں کہ پاکستان میں ہمارے ہاں یہ انڈرسٹینڈنگ ہے کہ جو ڈیموکریٹس ہیں ان کے پاکستانی گورنمنٹ سے ریلیشن زیادہ اچھے رہے ہیں اور پاکستان کو اکنامکلی فائنینشلی بہت بینیفٹس ہوئے ہیں. جو یو ایس ایڈ کے یا باقی جو فائنینشیل ایڈ کے پلانز ہیں جو اس کی اماؤنٹ ہے وہ ڈیموکریٹس کے دور میں پاکستان پہ ذرا زیادہ مہربان ہوئی ہے. یہ بتائیے کہ یہ تاثر صحیح ہے غلط ہے؟ اچھا دیکھیے, اس میں عادل کی کافی حد تک ایگری کرتا ہوں کہ کچھ چیزیں ہیں جو بدلیں گی, کچھ چیزیں نہیں بدلیں گی. لیکن ایک بہت سادہ سا جواب اس کا یہ ہے جو میں نے محسوس کیا ہے. اگر ریپبلکنز آتے ہیں تو زیادہ تر ہماری ریلیشن شپ جو ہے وہ گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ ہوتی ہے.
اس لیول پر چلتی ہے. یعنی یا تو یہ کہہ رہے کہ اسٹیبلشمنٹ ٹو اسٹیب سیکیورٹی ہمارا جو ایک مین ایشو ہے تو اس پہ پاکستان اور امریکہ کے تعلقات اس لیول پر رہتے ہیں اور حکومت کو اور اسٹیبلشمنٹ کو فائدہ ہوتا ہے. جب ڈیموکریٹس آتے ہیں تو وہ پھر عوام کی سطح, جو آپ نے بالکل بہت اچھی بات کی, USAID کی جو پروگرامز وغیرہ ہیں وہاں آپ زیادہ ہلچل دیکھتے ہیں. اس وقت دیکھیے وہ تمام کنویں غالباً ان 4 سالوں میں خشک رہے. بہت سی فنڈنگ جو ملتی تھی اوباما کے دور میں, حالانکہ اوباما سخت تھے گورنمنٹ لیول پر, لیکن عوامی لیول پر انہوں نے کافی فائدے پہنچائے فنڈنگ کے حوالے سے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ عوامی طور پر نہ صرف پاکستان میں بلکہ مسلم ورلڈ میں اور دوسرے ممالک میں لوگوں کو ڈیموکریٹک ایڈمنسٹریشن کا فائدہ ہوگا. سعودیوں کے لیے, سعودی رائل فیملی کے لیے اٹ ول بی اے میٹر آف کنسرن. پاکستانی آپ کے جو حکمران ہیں ان کے لیے کچھ ایک میٹر آف کنسرن ہو سکتا ہے, کیونکہ وہاں پر پھر وہ ہیومن رائٹس کی بات کی جائے گی, فریڈم آف پریس کی بات کی جائے گی, اکنامک ڈیولپمنٹ کی بات کی جائے گی, لوکل ایشوز پر زیادہ توجہ دی جائے گی. تو وہ ایسی چیزیں ہیں کہ شاید ہماری جو رولنگ پارٹیز ہیں یا رولنگ لوگ ہیں وہ پسند نہ کریں کہ اتنا انوالومنٹ اور اتنا امریکہ کا اتنا انفلوئنس اس لیول پر نہ ہو. ہم کو نہ کہا جائے کہ ہم کس کو بولنے دیں کس کو نہ بولنے دیں. تو یہ وہ تمام چیزیں ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ ڈفرینٹ لیول پر ڈفرینٹ اس کا اثر ہوگا. عوامی سطح پر بائیڈن وڈ بی اے گڈ پریزیڈنٹ فار پاکستان. ٹھیک ہے. اچھا نجم صاحب, آپ یہ بتائیے گا سر کہ اب ڈپلومیٹک فرنٹ کی بات چل رہی ہے, بھارت کے ساتھ تعلقات کی ہم نے بات کی, پاکستان کو اگر بائیڈن ایڈمنسٹریشن آ جاتی ہے یا ٹرمپ ایڈمنسٹریشن آ جاتی ہے, ان دونوں کے آنے سے پاکستان کو جو بذریعہ امریکہ اس سے تعلقات ہیں یا اس سے انفلوئنس ہو سکتے ہیں, کون سے زیادہ سوٹیبل ہیں؟ لارجر پہ آپ نے کہا کہ پالیسی جو ہے وہ ایک جیسی ہی رہے گی, وہ چاہتا ہے کہ اس علاقے کے اندر انڈیا طاقتور ہو چائنا کے حوالے سے, لیکن پاکستان کے لیے اگر دونوں میں سے ایک پک کرنا ہو ان ریلیشن ٹو دا پاور ان دس کانٹیننٹ اور انڈیا, کون سا زیادہ بہتر ہے؟ دیکھیں میرے خیال میں اگین پہلی بات تو وہ ریپیٹ کرنے والی ہے کہ پاکستان کے لیے صرف پاکستانی اچھا ہو سکتا ہے, اور پاکستان کی جو سیاست ہے اور فیوچر کا فیصلہ جو ہے وہ واشنگٹن میں نہیں ہوگا, وہ اسلام آباد, لاہور, گجرانوالہ, سیالکوٹ, کراچی, کوئٹہ, بھکر میں ہوگا. اور ہماری سیاست جب تک بکھری ہوئی ہوگی تو آپ کو کوئی جو ہے لفٹ نہیں کرائے گا, چاہے وہ بائیڈن ہو چاہے وہ ٹرمپ ہو. تو اصلی فیصلہ تو ہم نے خود کرنا ہے, اور اگر وہ نہیں کریں گے تو یہ ساری جو ہیں یہ پھر بیساکھیاں رہتی ہیں. لیکن ان جنرل میرا اپنی رائے یہ ہے کہ بائیڈن جو ہے وہ ایک طرح سے آئی تھنک از سلائٹلی بیٹر فار 2 or 3 ریزنس. ٹرمپ صاحب کی جو بھی ہو ان کا طریقہ واردات, ان کی ٹویٹس اور ان کا جو ہے وہ وائٹ ہاؤس میں گرم جوشی وغیرہ, وہ اتنے انپریڈکٹیبل ہیں کہ ان کے ساتھ ڈیل کرنا جو ہے کبھی پتہ نہیں ہوتا کہ اگلا اسٹیپ کیا ہوگا. بائیڈن جو ہیں وہ ایک ریلائبل پولیٹیشین ہوں گے, اگر آپ کے حق میں نہیں بھی ہیں تو آپ کو پتا ہوگا کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں. ان اے وے وہ اسٹیبلشمنٹ پہ زیادہ لین کریں گے. اسٹیبلشمنٹ کا امریکہ میں مطلب فرق ہوتا ہے, اس کا مطلب ہے جو ان کا بیوروکریٹک اسٹرکچر ہے, لیکن آپ کو کم از کم یہ پتا ہوگا کہ واٹ یو آر ڈوئنگ. دوسری ایک چیز یہ ہے کہ جو پاکستانی مسلمان ہیں, جو پاکستانی جو امریکہ میں رہتے ہیں, ان کے لیے یقیناً بائیڈن بہتر ہوگا. تو اگر آپ پاکستان کے بارے میں سوچ رہے ہیں تو تھوڑا ان کے بارے میں سوچ لیں. تیسرا اور ایک اہم چیز یہ ہے کہ ان جنرل پاکستان سے ہٹ کے گلوبل ریلیشنز میں بائیڈن صاحب از مور آف این انٹرنیشنلسٹ. وہ انٹرنیشنلزم کو, گلوبل اسٹرکچرز کو, انٹرنیشنل انسٹیٹیوشنز کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں. اور ہم جتنا مرضی کرٹیسائز کر لیں, یہ جو ادارے ہیں یہ ہمارے اس سے ہم فائدہ بھی اٹھاتے ہیں اور اٹھانا چاہیے. تو ان تمام لحاظ سے کیونکہ ایک گلوبل انٹرنیشنل اسٹیبلٹی آئے گی بائیڈن کی طرف سے, وہ میرے خیال میں پاکستان کی طرف اچھی ہوگی. اس کے بعد جب دیکھیں پاکستان کی جو سیاست ہے نا, انٹرنیشنل سیاست, وہ بڑی حادثاتی ہے. ہمیں سیاست کرنے کے لیے حادثے کی ضرورت ہوتی ہے. جب حادثہ ہوگا تو پھر فرق نہیں پڑتا. جس طرح جب افغانستان میں سوویٹس آئے تو یہاں پریزیڈنٹ جو تھا وہ جمی کارٹر تھا. جمی کارٹر سے زیادہ ہیومن رائٹس پہ بات کرنے والا کوئی نہیں تھا, لیکن وہ اس کو بھولنے میں صرف 10 منٹ لگے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو حادثاتی سیاست ہے وہ تو حادثے کے بیسس پہ ہوگی, لیکن ان جنرل پاکستان کو بھی اور دوسرے ممالک کو بھی بائیڈن سے فائدہ صرف یہ ہوگا کہ ایک سٹیبلٹی اینڈ ریلائبلٹی ان پالیٹکس آ جائے گی, جو ٹرمپ صاحب کے ساتھ بالکل مسنگ رہی. ٹھیک ہے فیض صاحب, سر یہ بتائیے گا پاکستان کی جو فارن پالیسی ہے, ہمارا جو ڈپلومیٹک فرنٹ ہے, وہ اس گورنمنٹ کے ٹینیور میں کیسا رہا ہے, نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ اگر اس میں آپ کے خیال سے کچھ چینجز ہو جائیں تو وہ کیا ہونی چاہیے جو مزید بہتری کی طرف جا سکے, ناٹ ان کیس آف امریکہ اونلی بٹ اوور آل. آپ باہر بیٹھے ہیں اور دیکھ رہے ہیں پاکستان کی فارن پالیسی کے اوپر نظر رکھتے ہیں, کیا آپ کا کامنٹ ہے سر اس کے اوپر؟
دیکھیے اس میں انہوں نے عادل نے بالکل بات صحیح کہی کہ بیسکلی سب کچھ ڈیپینڈ کرتا ہے ہمارے اپنے اوپر کہ ہمارا اپنا گھر کتنے آرڈر میں ہے. فارن پالیسی پہ میں صرف یہی کہوں گا کہ یہاں وی ور کانسپیکیوس بائی آور ایبسنس ہیئر ان واشنگٹن. یہاں پر آپ اتنے متحرک نظر نہیں آئے, اور وجہ یہ آپ نے دیکھی کہ واضح طور پر ٹرمپ کا جھکاؤ انڈیا کے پر رہا. انڈیا وہ گئے, انڈیا کے دورے کیے, انڈیا کے بارے میں بیانات دیے, لیکن ایک بہرحال ایک جوک یہ بھی ہے کہ اتنا سب کچھ قریب ہونے کے باوجود جب ڈبیٹس کا وقت آیا تو انہوں نے دونوں ڈبیٹس میں انڈیا کے بارے میں بڑے کوئی اچھے الفاظ استعمال نہیں کیے, چیٹر کا, فلدی کا, اور بہت سی چیزیں. تو یہ لیکن جہاں تک پاکستان کا تعلق ہے, پاکستان میں سمجھتا ہوں کہ بہت کچھ امپروو کر سکتا ہے واشنگٹن میں. یہاں پر ابھی بھی ہماری کوئی مربوط پالیسی نہیں ہے. ہم لوگ یہ صرف یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے ڈپلومیٹس اگر ایک کچھ ان امپورٹنٹ ممبرز آف کانگریس سے اور سینیٹر سے مل کے ان کی تصویریں وغیرہ کھنچوا کر بیک ہوم بھجوا دیں تو ہم نے اپنا جاب کر دیا ہے, یا ہم نے کوئی چیز ان کو بلا کے کسی ڈنر پہ بلا کے بات کر لی, وہ کافی ہو گیا. جب تک کہ آپ کے پاس ایک مربوط پالیسی پیپرز یہاں پر لوگوں کو نہیں دیے جائیں گے, جو پالیسی ساز لوگ ہیں, پالیسی ساز ادارے ہیں, ہمارا تھنک ٹینکس میں کوئی ایسا انفیوژن نہیں ہے, کوئی انفلوئنس نہیں ہے. ایک آپ یہ دیکھیے, میں ان کو موحد یوسف صاحب کے وجود کو غنیمت سمجھتا تھا. وہ یو ایس آئی پی میں آتے اور میں سمجھتا تھا کہ بڑا ایسٹ ہے ہمارے لیے, لیکن وہ بھی پاکستان چلے گئے. ان کی اپنی ذاتی وجوہات ہوں گی, لیکن بہت اچھے آدمی ہیں. نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر ہیں سر پاکستان میں, وہ پاکستان, بٹ اٹس اے لاس فار پاکستان ان اے سینس کہ پاکستان کی ایک کم از کم تھوڑی بہت اچھی نمائندگی تھی ایک اچھے بڑے افیکٹو سرکاری تھنک ٹینک میں, تو ہم اس سے بھی محروم ہو گئے. تو یہ چیزیں ایسی ہیں جس پہ بہت سالوں سے ہم لوگ رو رہے ہیں, خصوصاً پاکستانی امریکن کمیونٹی, کہ یہاں پر آپ کو ایک مربوط پالیسی کی ضرورت ہے. آپ دیکھیں لابیز کی بات کرتے ہیں, لابیز ایسے نہیں کھڑی ہو جاتی. اگر آج ہمارے بھارتی یہاں کے جو کولیگز ہیں اگر وہ بہت زیادہ آگے ہیں, ان کے ممبرز کانگریس میں لوگ آگے ہیں, تو وہ ایک کوئی حادثے کے طور پہ نہیں ہوا, وہ ایک مربوط پالیسی کے طور پر ہوا ہے. ایک اس کے پیچھے ایک پوری ایک تھنکنگ ہے. تو جب تک کہ آپ اس تھنکنگ کو, اس اسٹریٹجی کو لے کے آگے نہیں بڑھیں گے, آپ کا کوئی خاص یہاں پر امپیکٹ نہیں ہو سکتا. بائیڈن میں کہ اس میں چونکہ کافی پاکستانی امریکنز بہت نمایاں ہیں, دس از اے گڈ تھنگ. اس وقت جو ہے جو بیانات انہوں نے ان سے دلوائے گئے ہیں, جو انہوں نے دیے ہیں پاکستان کے بارے میں, کشمیر کے بارے میں, قرآن کا حوالہ, ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حوالہ اپنے بیانات میں, تو وہ تمام چیزیں ایسی ہیں کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستانی امریکنز نے اچھے خاصے ان کے لیے ملینز آف ڈالرز ریس کیے ہیں ان کے کیمپین کے لیے, اور بہت قریب سمجھے جاتے ہیں. اور یہ قربت جو ہے آج نہیں ہے, ان میں سے بہت سے لوگ ایسے ہیں جو 40 سال سے ان سے قریب ہیں. تو مجھے امید ہے کہ شاید ہم لوگ پاکستانی امریکنز. آپ کا فیصلہ پوائنٹ آ گیا. لاسٹ کویشچن میرا عادل صاحب سے سر, ویری کوئکلی, ٹائم کم ہے ہمارے پاس. کوئی ایک عادل صاحب آپ سجیشن دینا چاہیں گے پاکستان کے فارن آفس کو ان ریلیشنز, اپ کمنگ ریلیشنز آف پاکستان اینڈ یو ایس, جو بھی حکومت آئے؟ میرے خیال میں دیکھیں جی, ایک تو ہے کہ ہم کرنے کیا, دوسرا یہ ہے کہ ہم کر کیا سکتے ہیں. میرے خیال میں وی نیڈ ٹو میک فرینڈز, اور یہ سوچنا کہ صرف امریکہ جو ہے اس کے بیسس پہ ہماری فارن پالیسی اچھی بری ہو جائے گی, وہ نہیں ہوگی. کچھ اسٹرکچرل چیزیں ایسی ہیں کہ میرے خیال میں پاکستان کے تعلقات امریکہ سے بہت زیادہ قریب ہو نہیں سکتے. امریکہ آپ کو ٹرسٹ نہیں کرتا اور آپ امریکہ کو ٹرسٹ نہیں کرتے. سوال یہ ہے کہ آپ کتنے ریلائبل انٹرنیشنل پلیئر ہوتے ہیں, ناٹ اونلی فار امریکہ, لیکن آپ کی جو اوور آل ڈپلومیسی ہے. میرا کہنا ہمیشہ سے یہ ہے ریسنٹ دن میں کہ پاکستان نیڈز اے ڈپلومیسی آف فرینڈشپ, وچ مینس کہ ہمیں سارے انڈے جو ہے ایک باسکٹ میں ڈالنے کے بجائے مختلف ملکوں سے دوستی بنانی ہے. یہ ہم نے FATF میں دیکھا کہ تاکہ ان اداروں میں جب آئے تو ہمارا سارا جو تکیہ ہے وہ ایک ملک پہ نہ ہو کہ جناب امریکہ جو ہے ہمیں اس سے نکال دے گا یا اس میں ڈال دے گا. تو ہمیں ایک براڈر ڈپلومیسی کی ضرورت ہے. بائیڈن آئے, آئی تھنک ہی ول بی ویری انٹرسٹڈ ان بیٹرنگ ریلیشنز ود پاکستان پرسنل لیول پہ. ٹرمپ آئے, وہ بھی یہی کہیں گے. پھر مسئلہ یہ ہے کہ ہم خود جو ہے اپنی پرائرٹیز میں کتنے کلیئر ہے, ہماری اپنی اندرونی سیاست کتنی دبنگ, کتنی مستحکم ہے. اور تو میرے خیال میں ہماری کوئی پرفارمنس اتنی بری نہیں رہی, لیکن آپ بہت زیادہ ایکسپیکٹ بھی نہیں کر سکتے. کم از کم ایک جملہ آخری صرف یہ سوچنا کہ ہماری مدد امریکہ کرے گا, نہیں کرے گا. امریکہ آپ کا پھوپھا ہے,
कभी नहीं अमेरिका करेगा आपका जी वो आपकी मदद करेगा आपका नहीं परफॉर्म करेगा। पाकिस्तान को अपनी पॉलिसी बदल करने की ज़रूरत है और इस अमर की ज़रूरत है कि पाकिस्तान फ्रेंडशिप जो है उसको मजबूत करे अमेरिका समेत दुनिया के बाकी ममालिक की तरह। आदिल नजम साहब हमारे साथ मौजूद है, बॉस्टन, वेरी सीनियर पर्सन। फैज़ रहमान साहब वाशिंगटन से हमारे साथ मौजूद थे, वेरी सीनियर पर्सन। बहुत शुक्रिया आप दोनों का, आपने वक्त निकाला